بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ مشاہدین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں کتاب نعمت المنان مجموع فتاوی فضیلت الدکتور فضل الرحمن المدنی رحمہ اللہ سے ایک اہم مسئلہ گائے کی قربانی سے متعلق لے کر حاضر ہوا۔ سوال ہے کہ کیا گائے کی قربانی کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور ہندوستان کے وہ علاقے جہاں گائے کا ذبیحہ ممنوع ہے وہاں گائے کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ اس سوال کے جواب میں آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ گائے کی قربانی کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ وہ ان چوپایوں کو اللہ کا نام لے کر ذبح کریں جنہیں اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ اور بہیمۃ الانعام سے مراد اونٹ، گائے اور بھیڑ و بکریاں ہیں، جیسا کہ سورۃ الانعام میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین۔ اس آیت میں صراحت ہے۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ یعنی الْإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ كما فصلها تعالی فی سورة الانعام وَأَنَّهَا ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ الآیہ۔ نیز فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافًا، اور بدن کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں مقرر کی ہیں، ان میں تمہارے لیے خیر ہے، پس تم انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو اور نحر کرو۔ اہل لغت نے اگرچہ بدن کو اونٹوں کے ساتھ خاص کیا ہے، مگر حدیث کی روح سے گائے اور بیل پر بھی بدن کا اطلاق صحیح ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحدیبیۃ البدنۃ عن سبعۃ والبقرۃ عن سبعۃ، رواہ مسلم ابو داؤد والترمذی، یعنی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ میں اونٹ 7 آدمیوں کی جانب سے اور گائے 7 آدمیوں کی جانب سے ذبح کیا۔ یہ حدیث اگرچہ ہدی کے سلسلے میں ہے مگر ہدی اور قربانی کا حکم ایک ہی ہے، اس واسطے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نیز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں صراحتاً گائے کی قربانی کا ذکر ہے، کیونکہ وہ فرماتی ہے فَلَمَّا كُنَّا بِمِنَا أُتِيتُوا بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالُوا ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عن أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ، یعنی جب ہم منا میں تھے تو گائے کا گوشت لایا گیا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی جانب سے گائے کی قربانی کی ہے۔ رہا ہندوستان کے ان علاقوں میں گائے کی قربانی کا مسئلہ جہاں اس کے ذبیحے پر پابندی ہے اور اس کی خلاف ورزی کی صورت میں جیل وغیرہ کی سزائیں ہیں، اور برادران وطن کی طرف سے فرقہ وارانہ فساد اور مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کے لیے زبردست خطرات ہیں، اور بسا اوقات اس کی وجہ سے پورا گاؤں اور شہر بلکہ پورا علاقہ فسادات کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ بہت سے مسلمان قتل کر دیے جاتے ہیں، ان کی دکانیں، کارخانے اور مکانات وغیرہ جلا دیے جاتے ہیں، عورتوں کی عزت لوٹ لی جاتی ہے۔ ایسے علاقوں میں مسلمانوں کو گائے کی قربانی سے احتراز کرنا چاہیے، کیونکہ گائے کی قربانی جائز ہے، واجب نہیں، اور صرف ایک جائز چیز کے لیے اپنی اور دوسرے مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کو خطرہ و ہلاکت میں ڈالنا درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ البتہ اس کو حرام نہیں سمجھنا چاہیے، اور جب کسی ایسے ملک یا علاقے میں جائیں جہاں اس پر پابندی نہیں ہے اور نہ اس طرح کے خطرات ہیں تو وہاں چاہیں تو اس کی قربانی کریں اور گوشت بھی کھائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔